السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورۃ مزمل کی آخری آیت اور آخری رکوع۔ آخری آیت اور آخری رکوع، اس میں شروع میں قرآن اس سورت کی شروع کے اندر ذکر کیا گیا تھا نا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ و انقص منہ قلیلا۔ اس کی پھر عملی تعبیر یہاں پیش کی گئی ہے، صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قیام کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین یہ قیام کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قیام کے اندر پھر تخفیف کر دی اور کہا کہ آپ اتنی شدت کے ساتھ، اتنی تکلیفوں کے ساتھ یہ قیام کرتے ہو، تو آپ اس کو ذرا کم کر لیا کریں، جتنا میسر ہو اتنا قیام کر لیں۔ آپ کو تکلیف اٹھا کر قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی اعمال، یعنی ایک سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس طرح قیام کرتے رہے، دو تہائی رات یا نصف رات یا ایک تہائی رات یہ قیام کرتے رہے۔ ظاہر ہے اس میں پھر ضرورت مند بھی ہوتے تھے، کوئی سفر پہ جانا ہوتا تھا، جہاد کے لیے تیاری کرنی ہوتی تھی، یعنی چاہے بے شک بعد میں ہو، جہاد تو بعد میں تیاری ہو، لیکن اس کے لیے پہلے سے تیار اور اس کے لیے کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں تو ہو چکی تھی نا۔ اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں اور بھی انسانی ضروریات، انسان کو کمانے کے لیے نکلنا ہے، سفر پہ جانا ہے، بیماری ہوتی ہے، اور مصروفیت ہوتی ہے، یہ ساری چیزوں کے اندر پھر قیام اللیل کو اس ترتیب کے ساتھ، یعنی ہمیشگی کے ساتھ کرتے رہنا یہ ممکن نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس ضرورت اور اس پریشانی اور اس یعنی سختی سے تخفیف کرتے ہوئے مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ جتنا میسر ہو اتنا قیام کر لیا کریں، ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فرائض ہیں اس کی ادائیگی کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ فرائض کو ادا کرنا ہے، نماز روزہ جتنے بھی ہیں اور زکوٰۃ وغیرہ، اس کو ادا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اگر تم جو بھی نیکی کرو گے، جتنی کرو گے تم اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پالو گے۔ تو یہ اس کا خلاصہ ہے اس پوری آیت کا۔ اب اس کو کون پڑھنا چاہیں گے؟ جی جی، کوئی نہیں پڑھنا چاہتے؟ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک، بے شک رب تیرا، یعلم جانتا ہے، انک تقوم، بے شک آپ کھڑے رہتے ہیں، ادنا قریب، من ثلث اللیل، دو تہائی رات کے، ونصفہ، دو اور تہائی رات، آدھے اس، دو تہائی رات کے قریب آپ کھڑے رہتے ہیں، یعنی قیام کرتے رہتے ہیں۔ دو تہائی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، پہلے بیان کیا تھا کہ دو تہائی کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی رات، پوری رات کو نماز مغرب سے لے کر طلوع فجر تک۔ اب آج کل مثال کے طور پہ نماز فجر، نماز ہماری طرف جو نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے وہ 5:45 ہوتا ہے، 5:45، 5:47 پہ۔ اور طلوع فجر کیا ہوتی ہے، وہ بھی تقریباً 4:45 طلوع فجر ہوتی ہے۔
5:45 سے تھوڑا سا اوپر ہی ہے، یعنی پورا وہ بنتا ہے، تو 5:45 اور ادھر بھی 5:45 ہے، تو یہ 11 گھنٹے بنتے ہیں۔ 11 گھنٹوں کو آپ نے 3 پہ تقسیم کر دینا ہے، اس میں سے جو جتنا بنتا ہے وہ ان میں سے جو پہلے 2 ہوں گے یا آخری 2 ہوں گے یہ ہوگا ثلث اللیل۔ اس کو آپ یہ کم از کم قیام اللیل کے اندر جو ہے نا آپ اس کو ثلث اللیل یا ثلث لیل یا ثلث قیام جو کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آپ نماز عشاء سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ بہرحال اصلاً تو رات کی جو تقسیم ہوتی ہے وہ نماز یعنی اذان فجر سے پیچھے جائیں آپ اذان مغرب تک یہ درمیان کر سکتے تو 11 گھنٹے یہ آج کل کے حساب سے بنتے ہیں، تو اس کو 3 پہ تقسیم کیا جائے تو وہ بنیں گے تقریباً کوئی 4.25 گھنٹے بنے گے، وہ 4.25 سے کچھ کم، 3 گھنٹے غالباً یہ 40-50 منٹ بنیں گے، 40 منٹ، 3 گھنٹے 40 منٹ بنتے ہیں، تو یہ یعنی 3 رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 رات جو ہے نا قیام کرتے تھے یا نصف کرتے تھے یا 1/3 کرتے تھے، یعنی اے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی ہم جانتے ہیں کہ آپ رات اتنا اتنا قیام کرتے ہیں۔ آگے جی۔ جی، وہ ثلثہو و نصفہو و ثلثہو، اور آدھے اس کے اور 1/3 اس کے، وہ طائفتم، اور ایک گروہ من الذین، ان لوگوں میں سے ماں کا جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی واللہ، وہ بھی آپ کے ساتھ قیام کرتا ہے، ایک گروہ بھی قیام کرتا ہے جو آپ کے ساتھ گروہ ہے، یعنی صحابہ کرام کا، وہ بھی اتنے ہی قیام کرتا ہے اپنے اپنی استطاعت کے مطابق، وہ بھی قیام کرتا ہے۔ اب آگے فرمایا واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ دن اور رات کو کا اندازہ مقرر کرتا ہے، مطلب کہ سال بھر کے اندر کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے، تو اس کے اندر تمہارے لیے اب سردیوں میں تو یہ مینیج ہو جائے گا، لیکن گرمیوں کے اندر یہ مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا، کہ گرمیوں کے اندر سونا بھی ہوتا ہے، دن بھر کے اندر کام بھی کرنے ہوتے ہیں، رات بھی چھوٹی سی ہوتی ہے، تو اس کے اندر تمہارے لیے یہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو اس اعتبار سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر تخفیف کر دی ہے۔ جی۔ رکھتا ہے ورنہ کا، وہ علیمہ جانتا ہے علیمہ نہیں، سے پڑھی۔ ہرگز نہیں ہاں ہو جی۔ تم شمار۔ شمار نہ کر سکنے کا مطلب کیا ہے بھلا؟ اللہ تحصوہ، یعنی تم اس پر پابندی نہیں کر سکو گے، شمار نہ کرنے کا مطلب پابندی نہ کر سکنا، اللہ جانتا ہے کہ تم پابندی نہیں کر سکو گے اس کے اوپر، تو فتاب علیکم، تو اس نے تمہارے اوپر رجوع کیا، مطلب کہ تمہارے ساتھ کوئی رخصت والا معاملہ کیا، تمہیں تخفیف دی۔ جی۔ علم ان تحصوہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے، تو فتاب علیکم، تو اس نے تمہیں تخفیف کی تمہارے لیے۔ اب ٹھیک، کیا حکم ہے کہ فقراؤ، جی۔ فقرو، پس پڑھو، ما تیسر، جو آسانی سے پڑھ سکو، من القرآن، قرآن میں سے، عالم، وہ جانتا یہاں ہے، ٹھہریے گا، ان، یہاں فقراؤ سب کا معنی ہے فصلو، آپ جتنا میسر ہو تمہیں رات کے قیام کرنا اتنی نماز پڑھو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رات کے قیام کے اندر جو سب سے بڑی رکن ہوتا ہے نا وہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، یعنی لمبا جو قیام کرنا ہے تو لمبی قرات ہوتی ہے، تو اس کو ایک اہم رکن کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا کہ جتنا تمہیں قرآن میسر ہے اتنا پڑھو، مطلب کیا ہے جتنا لمبا تم قیام کر سکتے ہو اتنا کر لو، تمہیں جتنا میسر ہو آسانی کے ساتھ اتنا تم قیام کر لو، ٹھیک ہے، تو یہاں فصلو ما تیسر من صلاۃ اللیل، آپ اس کو یہاں معنی اس کا کر سکتے ہیں، تفسیر اس کی یہ ہوگی، تو یہاں قرات بول کے مراد نماز لیا گیا ہے۔ جی۔ عالم ان سیکون، وہ جانتا ہے کہ ان قریب ہوں گے، منکم، مرض، تم میں سے بیمار، وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ دوسرے سفر کرتے ہوں گے زمین میں، یبتغون من فضل اللہ، چاہتے ہوں گے اللہ کے فضل میں سے، یعنی وآخرون، اور کچھ، وہ جی، روزی روٹی کی تلاش کے اندر تجارتی قافلوں کے ساتھ
وہ دور دراز کے سفر میں ہوں گے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ رات کے وقت کاروبار، اگر کسی کا کاروبار رات کے وقت اس کو کرنا پڑتا ہے، کوئی تجارتی سفر رات کو کرنا پڑتا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ رات سونے کے لیے بنائی ہے، لیکن اگر کوئی رات کی شفٹ کے اندر ڈیوٹی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ دن میں آرام کر سکتا ہے، اپنی عبادات کو ڈسٹرب نہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ رات کے وقت سفر کرے اور جب قبیل المغرب جو ہے وہ قبیل الفجر جو ہے وہ سو جائے اور نماز فجر کو پھر ضائع کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نمازوں کی پابندی کرے تو رات کے وقت اور دن کے وقت کسی وقت بھی کمایا جا سکتا ہے۔ جی وآخرون، اور کچھ دوسرے یقاتلون فی سبیل اللہ، جو جنگ کرتے ہوں گے اللہ کے راستے میں، فقرؤ ما تیسر منہ، بس پڑھو جو میسر آئے اس میں سے۔ اب یہ دوبارہ سے پھر بتا دیا، دوبارہ پھر فرما دیا کہ پچھلی والی بات ہی ہے کہ جتنا تمہیں قرآن سے میسر آئے اتنا پڑھو، مطلب کہ جتنی نماز تم پڑھ سکتے ہو اور اس نماز کے اندر جتنا تم قرآن پڑھ سکتے ہو تم آسانی کے ساتھ پڑھ لو۔ تمہاری اپنی اپنی ضرورتیں ہیں، تمہیں ہر ایک کو ایک جیسا یعنی قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندہ جو سارا دن کاروبار کے اندر رہا ہے، ظاہر ہے وہ ساری رات قیام نہیں کر سکے گا۔ ایک بندہ جو سارا دن، یا اس نے سارا دن سفر کرنا ہے، یا سارا دن سفر کے اندر رہا ہے، یا رات کو بھی اس نے سفر کرنا ہے، یا رات کو اس نے جہاد کرنا ہے، یا دن کو جہاد کرنا ہے، کوئی بھی ایسا کہ صورتحال بنتی ہے، تو وہ ظاہر ہے اتنا قیام نہیں کر سکے گا جتنا وہ دوسرے کر سکتے ہیں جو فارغ اور ویلے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے تمہیں جتنا میسر آئے آسانی کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی فرمایا ہے کہ جتنا تم اللہ کی عبادت کہہ لیں آپ ہوش و حواس کے ساتھ اور دل لگی کے ساتھ کر سکتے ہو اتنی کرو، جب تم اکتا جاؤ اور سست پڑ جاؤ تو تم سو جاؤ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ جی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ، اور قرض دو اللہ کو، قرضاً حسنا، قرض اچھا۔ ہاں جی، یہ مراد یہاں صدقات و خیرات ہیں جو اللہ کی راہ کے اندر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ کا مطلب نہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جانے والا ایک پیسہ بھی جو ہے وہ اللہ کو قرض دینا ہے، چاہے وہ انسان اپنی اولاد پہ ہی خرچ کیوں نہ کرے، یہ بھی صدقہ ہی ہے۔ ویلفیئر کے کام میں کرے، مسجد میں کرے، مدرسہ کے اندر کرے، کسی اسلامک ادارے میں کرے، جو بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ اللہ کو قرض دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے قرض کو یعنی کمال انداز کے ساتھ، احسن القضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ لوٹاتا ہے انشاءاللہ، دنیا میں بھی آخرت میں۔ وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں کے لیے، من خیر، بھلائی میں اچھا، یہ سے، پیچھے میں تجدوہ، بتانا بھول گیا، واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ فقرؤ ما تیسر منہ، جتنا میسر آئے تمہیں، جتنی توفیق ہو اتنی تم کرو، لیکن جو فرائض ہیں یعنی نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، تو اس کے اندر تم نے سستی نہیں کرنی، اس کے اندر کوئی یہ نہیں ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس میں تمہارے لیے چھوٹ نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینا ہے، یعنی یہ اضافی صدقات جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں تم نے، تو وہ تمہارے لیے، تم اپنے قرض سمجھو کہ اللہ کو قرض دے رہے ہو، اس جذبے کے ساتھ تم نے دینا ہے۔ آگے وما، جو بھی تم نیکی کرو گے، یعنی اب جتنا تم رات کو قیام کر لو یا اللہ کی راہ میں دے دو، یا جو بھی تم چھوٹی سے چھوٹی، من خیرین، جو بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے تو تم آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، تو اسے تم اللہ کے ہاں پا لو گے، یعنی وہ تمہاری ضائع نہیں ہوگی، تم یہ نہ سمجھو کہ ہمیں اس کا بدلہ نہیں ملے گا، اللہ کے ہاں اس کو تم لکھا ہوا پاؤ گے۔ اور اس طرح رسول اللہ نے فرمایا نا، تصدقوا، کیا ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ جہنم سے بچ جاؤ چاہے ایک کھجور کے ٹکڑے کے بدلے میں ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک کھجور کا ٹکڑا راہ مولا خرچ کر لو، اللہ اس کے بدلے میں اخلاص ہو اور ساری شرائط پوری ہوں تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے بچا سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مقدار نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ دل کے ارادے اور دل کی کیفیت، اور ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے عمل اور تمہارے جو ظاہری عمل ہے، جو کیا جانے والا عمل ہے، اس کے اندر سنت ہے یا نہیں ہے، اس چیز کو دیکھتا ہے، باقی کسی مال کی مقدار وغیرہ کو نہیں دیکھتا۔ جی
हुवा खैरुन व आज़म अजरा, वो बेहतर है और ज्यादा बड़ा है अजर में। वस्तगफिरुल्लाह, और बख्शिश मांगो अल्लाह से। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। ये बिल्कुल वाज़ेह है। किसी का कोई सवाल जिस सूरत मुज़म्मिल के हवाले से? और इस आयत जो आखिरी आयत है इसके अंदर इख्तलाफ ज़रूर है कि ये कब नाजिल हुई है, यानी इसके इसके नाजिल होने में और जो पिछली आयत हैं इसके नाजिल होने में कितना डिस्टेंस है, फ़र्क कितना है। डिस्टेंस नहीं, यानी ड्यूरेशन कितनी है। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास वगैरह तो कहते हैं कि 1 साल का वक्फा है, 1 साल का वक्फा है। अच्छा, पीछे एक बात रह गई है कि फ़क़रा मा तयस्सर मिनल कुरान के अंदर बाज़ लोग इससे इस्तिदलाल करते हैं कि नमाज के अंदर सूरत फातिहा पढ़ना ये ज़रूरी नहीं है, कुरान का कुछ भी हिस्सा पढ़ लिया जाए तो काफ़ी है। तो ये हालांकि यहाँ से पहले अव्वल सोचो तो ये मुराद ही नहीं है। ये तो जायद माँ बादल फातिहा किरात मुराद है। माँ बादल फातिहा तुमने लंबी किरात करनी है तो जितना मुयस्सर हो उतना पढ़ो तुम। तो हदीस के साथ इसका माना बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। दूसरा बात है कि जो सूरत फातिहा पढ़ने के हवाले से तो नस आ चुकी है, ठीक है, यानी नस आ चुकी है। इस नस के बाद हमारे लिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं है कि हम इस कुरान पाक के उमूमी फरमान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसी फरमान पर फौकियत दें। ठीक है। जी, किसी का और सवाल जी? जी, आगे है जी सूरतुल मुद्दस्सिर। ये फ़तरतुल वही के बाद नाज़िल होने वाली पहली सूरत है। इसकी इब्तिदाई आयात फ़तरतुल वही समझते हैं। हमने सही बुखारी की इब्तिदाई जो बाब कैफ़ कान बदुल वही, उसके अंदर हमने ये पढ़ लिया था कि सूरत मुद्दस्सिर ये कब नाज़िल हुई है। सही बुखारी की हमने हदीस नंबर 4 के अंदर पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, रास्ते के अंदर जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि एक आपने आसमान से आवाज़ सुनी और आपने अपनी नज़र उठाई तो देखा फरिश्ता एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। तो आप पर रोब तारी हुआ, आपको कपकपी तारी हुई, आप घर में आए और ज़म्मिलूनी कहा। तो फिर अल्लाह ताला ने ये वही नाज़िल कर दिया, अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर। मुद्दस्सिर कौन पढ़ेंगे जी आगे? मुद्दस्सिर कहते हैं यानी दिसार जो होता है, यानी जो नीचे वाला जो कपड़ा होता है तो उसको कहते हैं दिसार। सॉरी, ऊपर वाला जो कपड़ा होता है उसको कहते हैं दिसार, और शार कहते हैं नीचे वाले कपड़े को जो इंसान के बदन के साथ लगा होता है, जिसके बुनियान होती है या कोई कपड़ा अगर जो भी जिस्म के साथ टच होता है उसको शार कहते हैं, और ऊपर जो कपड़ा लिया होता है उसको कहते हैं दिसार। तो मुद्दस्सिर ए कपड़ा ओढ़ने वाले या कंबली ओढ़ने वाले, ए कंबली वाले, इस तरह हम कहते हैं। जी पढ़िएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुदस्सिर, ए और लपेट कर लेटने वाले। कुम मुद्दस्सिर। फअंजिर, मुद्दस्सिर। कुम फअंजिर, खड़े हो जाओ। फअंजिर, फिर खबरदार करो। व अब यहाँ रब्बका इन फकब्बिर। इन आयात के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देने के लिए कहा जाता है कि आप अपनी नबूवत का ऐलान कीजिए, और आपने एक दाई की हैसियत से इसके लिए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ आदाब सिखाए गए हैं कि आपने खुद क्या अमल करना है, उसके बाद दावत जो है ना ज़्यादा मौसर साबित होगी। तो आमतौर पे जो हमारे दायीन हैं वो दावत तो देते हैं, कुरान और सुन्नत की नसूस को याद कर लेते हैं, लेकिन उनका अपना अमल ना होने की वजह से या तरीक़ा जो दावा है वो अच्छा ना होने की वजह से उनकी दावत ज़्यादा मौसर साबित नहीं हो पाती। इसका ये मतलब नहीं है कि दावत के आदाब सारे मलहूज़ रखे जाएँ तो लाज़मी दावत मौसर साबित होगी, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आम तौर पे जो है ना ऐसा होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जिस तरह पहले अंबिया में से बाज़ अंबिया ऐसे थे कि जिनके साथ एक बंदा या 2 बंदे ही मुसलमान हुए तो
ان کی دعوت کے اندر کوئی کمی نہیں تھی ویسا بات، یعنی یہ ہے کہ دعوت کے دائرہ آداب کو ملحوظ رکھا جائے تو سیٹسفیکشن تو ہو جاتی ہے نا انسان کو، اپنی جو ذمہ داری ہے وہ یعنی پوری طرح اس کو اندر پوری طرح بندہ ادا کر پاتا ہے جو انسان دعوت کے اسلوب، دعوت کے آداب ان کو ملحوظ خاطر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے آداب سکھا رہے ہیں کہ آپ نے یہ دعوت دینی ہے، اس سے پہلے پہلے آپ نے پھر اپنے اندر کیا کیا تبدیلیاں لے کر آنی ہیں، یا تبدیلیاں اگر ہیں تو کس پر آپ نے کاربند رہنا ہے، اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جا رہا ہے۔ تو ہمیں آج بھی، ہمیں بھی اگر کوئی دائی بننا ہے یا داعیہ بننا ہے، چاہے خاتون نے، چاہے مرد نے، چاہے بچے نے، چاہے بوڑھے نے، کسی نے بھی دائی بننا ہے، پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چند چیزوں کو فالو کرے گا، اپنے اندر تبدیلی لے کر آئے گا، اس کے بعد پھر دوسروں کی تبدیلی کی بات کرے گا۔ جی، یا ایھا المدثر، اے اوڑھنی لینے والے، یعنی آپ، اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کھڑے ہوئیے، اب آپ کے اوپر بڑی اہم ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، اب سونے کا وقت نہیں ہے، لیٹنے کا وقت نہیں ہے، اب اٹھیے اور آپ اپنے ذمہ داری کو ادا کیجیے، آپ دوسروں کے لیے یعنی پیغام پہنچانے کا پیامبر بنیے، فانذر، کھڑیے اور دوسروں کو خبردار کر دیجیے، ڈرا دیجیے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے آیات سے، اللہ کی پکڑ سے، آخرت کے دن سے، ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ جی، وربک فکبر، اور اپنے رب کی پس بڑائی بیان کرو، یعنی اب یعنی وثیابک، آپ وربک فکبر، اب چونکہ آپ جانتے ہیں نا ربہ کا یہ مفعول ہے کبر کا، تو تقدیم و ما حقہ تاخیر یفید الحسر والقصر والاختصاص، یہ آپ جانتے ہیں ایک مشہور قاعدہ ہے نحو کا، کہ جس چیز کا حق بعد میں آنے کا ہو اس کو اگر پہلے لایا جائے تو پھر اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ اور رب کا فکبر، اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کی، یعنی اپنے آپ نے صرف بڑا سمجھنا ہے تو اپنے رب کو سمجھنا ہے، کسی کا خوف آپ کے دل کے اندر، کسی کی بڑائی، کسی کا بڑا عہدہ آپ کو ہیچ نہ کرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اپنے ٹارگٹ سے پیچھے نہ ہٹائے، صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ یہ یعنی بنیادی معنی ہے کہ آپ نے صرف اور صرف بڑا ماننا ہے تو رب کو ماننا ہے، اس کی بڑائی، اس کی تکبیر بیان کرنی ہے، کسی کی کاسہ لیسی نہیں کرنی، کسی کو جناب کسی کی چودراہٹ کے سامنے آپ نے سرنگوں نہیں ہو جانا، اپنے رب کو ہی بڑا ماننا ہے۔ اور یہ دعوت کی اسلوب کے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے، جو انسان کسی کے ماتحت رہتا ہے، ماتحت رہنے سے مراد انتظامی طور پر ماتحت رہنا نہیں ہے، ماتحت رہنے کا مطلب کسی کی جاہ و جلال کے کہہ لیں کہ اس سے مرغوب ہو جاتا ہے، کسی کے مال و دولت کی طرف لالچ کر لیتا ہے، تو وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکتا، جب بندہ اللہ تعالیٰ، یعنی آپ نے اپنا بڑا اللہ کو ہی ماننا ہے، ہر چیز کا وہاں سے مطالبہ کرنا ہے، آپ کو حوصلہ چاہیے اللہ سے لینا ہے، آپ کو سپورٹ چاہیے اللہ سے لینی ہے، ETC۔ اس کے ساتھ دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے فقط اپنے رب کی بڑائی بیان کرنی ہے، مطلب کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی دوسری ذات کی بڑائی بیان نہیں کرنی، یعنی اس سے نہیں مانگنا، اس کو عبادت کے لائق نہیں سمجھنا، گویا کہ اپنے عقیدے کو بالکل مضبوط اور مستحکم کر لینا ہے۔ جی، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو خوب پاک رکھیں، اپنے کپڑوں کو خوب پاک رکھیں۔ تو کپڑوں کو پاک رکھنا جو ہے نا، اپنے آپ کو یعنی ہر اعتبار سے ہو سکتا ہے، گناہوں سے آلودہ نہیں ہونے دینا اپنے جسم کو، اپنے وجود کو، ٹھیک ہے، یعنی یہ فحش کوئی، فحاشی، اریانی، بے حیائی، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ دوسرا، کپڑوں کو یعنی ناپاک نہیں ہونے دینا، وہ کسی طرح بھی ہو سکتے ہیں، چاہے تو قضائے حاجت میں بے احتیاطی کر کے، یعنی آپ کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری، آپ اپنے آپ کو ہمیشہ پاک صاف رکھیں، اس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ جی، اور رجز فہجر، جی، والرجز فاہجر، اور گندگی پس چھوڑ دو، یعنی گندگی کو بالکل چھوڑ دو، گندگی کو۔ تو رجز یا رجز، یہ اس سے مراد اصلاً تو مراد اس سے یعنی بت وغیرہ، غیر اللہ جن کو پکارا جاتا ہے، اس طرح قرآن پاک کے اندر آیا ہے نا، سورۃ حج 30 نمبر آیت میں، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ آپ ریس سے اپنے آپ کو بچا لیں، یعنی بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ تو یہ پلیدگی یعنی مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے عقائد کو کبھی بھی جو ہے نا
پراگندہ نہیں ہونے دینا. آپ کا آپ کا اعتقاد خالص ہونا چاہیے. اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے آپ نے نہیں مانگنا. آپ نے جو بری باتیں، بری نظریات، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یعنی بالکل آپ نے پلیدگی سے دور رہنا ہے. پلیدگی سے آپ نے اجتناب برتنا ہے. اس سے مراد سب سے پہلے پلیدگی جو ہے وہ ہے بتوں کی پلیدگی. جی. ولا تمنن، اور نہ تم احسان کرو، تس تکثر، تم زیادہ حاصل کر سکو. یہ ہے مطلب کہ ولا تمنن تستکثر، یعنی کثرت اور زیادہ کا کی نیت اور ارادہ رکھتے ہوئے تم نے کسی پر احسان نہیں کرنا. کہ کسی پر احسان کرو اور بدلے میں تمہیں زیادہ ملے گا، یہ نیت رکھ کے احسان کرو. کہ کہتے ہیں بھی آج میں اس کو قرض دوں گا، کل کو اس سے، یا کئی ہوتا ہے نا ہمارے ہاں بھی اس کی امداد کرو، کل کو یہ کام آنے والی شے ہے. تو ایسا نہیں کرنا. یعنی اگر یہ تم چیز کرو گے تو پھر تمہارا اللہ پر پورا بھروسہ نہیں ہوگا نا. تم تو پھر دنیا کے والوں کی مال اور ان کے جلال سے مرعوب ہو جاؤ گے. اس وجہ سے کسی پر احسان کرنا ہے تو بغیر کسی لالچ کے کرنا ہے. کسی زیادہ کی طلب کرتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. یا یہ بھی ایک معنی کیا گیا ہے کہ تم احسان، یعنی تم نے احسان کرنا ہے کسی پر تو پھر یعنی سوری، یعنی آپ نے احسان کرنا ہے نا تو پھر اس کو کافی نہیں سمجھنا. یعنی جتنا بھی احسان کرنا ہے اس کو کم ہی سمجھنا ہے کہ آپ، یعنی مطلب کہ زیادہ سے زیادہ احسان کرنا ہے. یہ بھی معنی کیا گیا ہے. جی. رب دیکھا، اور اپنے رب کے لیے فصبر، پس صبر کرو. اپنے رب کے لیے صبر کرو. یعنی آپ نے جو دعوت کے میدان کے اندر جہاں کہیں آپ کو پریشانیاں، تکلیفیں اٹھانی پڑے، کسی طرح کی بھی آپ کی ذاتی پریشانیاں ہوں یا کہ آپ کے معاشرتی پریشانیاں ہوں، آپ نے اس کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، نہ بے صبری. اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا. جی. اذا نقر في النار میں فضا یومئذ عسیر، تو یہ اس دن ایک سخت دن ہوگا، علی الکافرین، کافروں پر، غیر یسیر، یہ قیامت کا آسان ایک منظر ہوگا. پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ، یعنی جس دن سور میں پھونکا جائے گا، یعنی جب قیامت قائم کر دی جائے گی، تو یہ دن، ویسے تو فی نفسی ہی یہ دن بڑا سخت ہوگا، لیکن کافروں پر بالکل بھی اس میں آسانی نہیں ہوگی. مسلمانوں پہ تو چلو وقتی طور پہ ان کو دشواری ہوگی، اس کے بعد ان کے لیے آسانی ہو ہی جائے گی، لیکن کافروں پر بالکل بھی آسانی نہیں ہوگی. تو اس لیے اس کو تکرار کے ساتھ غیر یسیر کہا گیا. کافروں پر اس کے لیے بالکل کوئی بھی آسانی نہیں ہوگی. مسلمانوں کے لیے وقت یہ مشکل ہوگا، لیکن کچھ دیر کے بعد یا کچھ لمحات کے بعد ان کو لیے آسانی کر دی جائے گی، لیکن کافروں کے لیے بالکل بھی آسانی نہیں ہوگی. جی. ذرنی، چھوڑ دو مجھ کو، ومن خلقت وحیدا، اور جس کو میں نے پیدا کیا اکیلے. یعنی میں نے وجعلت له، اکیلے حالت میں پیدا کیا. یعنی جب وہ ماں کے پیٹ کے اندر تھا بالکل یکتا اکیلا تھا. کوئی اس کو نہ مال تھا، نہ اولاد تھی، نہ ماں، یا اس کو کوئی سپورٹ کرنے والا تھا. اس کو میں نے، مجھے چھوڑ دو اور اس کو چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا. اکیلا پیدا کیا مطلب بھی اکیلی حالت میں اس کو پیدا کیا. پھر جب دنیا میں آیا تو وجعلت له مالا ممدودا، پھر میں نے اس کے لیے طویل مال بنایا، یعنی لمبا چوڑا مال اس کو عطا کیا، مختلف اصناف کا جو اس کو مال دیا. وبنینا شہودا، اور جو حاضر بیٹے اس کو عطا کیے، یعنی جو بیٹے اس کے مال کاروبار کے اندر حاضر ہوتے ہیں، اس کی مدد کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اس کی ہیلپ کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اس کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو ان کو حاضر بیٹے دیے، موجود بیٹے دیے. ٹھیک ہے. وہ مہت لہو تمہیدا، اور اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی مہت لہو تمہیدا، اس کے لیے میں نے سامان تیار کیا. تمہیدا سامان تیار کرنا مطلب بھی اس کے لیے ہر طرح کی ناز و نعمتیں، اس کو ہر طرح کا جاہ و جلال اس کو عطا کیا. اور ہر طرح کے اس کو جو ذرائع تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیے. ثم یطمع ان ازید، پھر وہ طمع کرتا ہے، اتنا کچھ دینے کے باوجود پھر وہ طمع کرتا ہے کہ میں اس کو اور بڑھا کے دوں. مطلب اس کا لالچ اور ہرس اس کا ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے.
آگے پھر انشاءاللہ پھر بعد میں پڑھیں گے. فی الحال عباس کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا ایک خاص شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی ولید بن مغیرہ کا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ ہی کا ذکر ہو. تو لیکن اگر ولید بن مغیرہ کا بھی ذکر ہو تو پھر بھی یہ آیت عام ہے، یعنی ہر کافر کے لیے یہ آیت ہے. سب کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں اکیلا ہی پیدا کیا ہے اور اس کو مال و دولت سے نوازا ہے. تو مال و دولت کے بعد پھر اس کی طمع پھر بھی ختم نہیں. یہ دنیا کا جو بندہ ہوتا ہے وہ طمع ہی، لالچ ہی لے کر آتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ جس اللہ نے اس کو ماں کے پیٹ میں اکیلا محفوظ رکھا، اس کے رزق کا بندوبست کیا، دنیا میں آنے کے بعد پھر اس کو اسباب مہیا کیے، ظاہری اسباب، مخفی اسباب، کئی ایسی نعمتیں ہیں جو اس کو نظر بھی نہیں آنے والی ہوتی، لیکن اس کو اس نعمتوں کا فائدہ مل رہا ہوتا ہے. اتنی یعنی اتنی نعمتوں کے باوجود پھر بھی وہ طمع کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہو اور دے، یا اللہ نہ بھی دے کسی اور سے مانگتا ہے. جی، کسی کا کوئی سوال ہی یہاں تک؟ ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.